میں اکثر نفلی عبادات اور فرضی عبادات کے بعد صرف یہ دعا مانگا کرتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی ادراک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نولی پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ اسماعیل اجاز۔ تو آج میں ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب انسان ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں جب بھی ہم مانگے تو یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے اور اس کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں تعلیم فرمائی، اور کچھ قرآن میں ہیں، کچھ حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جو دعا ہے، وہ مجھے بڑی پسند ہے، اور اسی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں اکثر وہ دعا جو ہے وہ اپنا ورد رکھتا ہوں۔ وہ دعا بہت کچھ اپنے اندر رکھتی ہے، میں کچھ پوائنٹ ڈسکس کروں گا۔ یعنی انسانیت کی پہلی خطا اور اس کے ازالے کے لیے اس دعا میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ یہ انسان کی پہلی غلطی ہے، اور اس کی معافی کے کلمات رب تعالیٰ نے سکھائے تاکہ بنی آدم کے لیے مثال ہیں۔ اب پہلی غلطی کون سی؟ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، وہ پورا واقعہ قرآن میں درج ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ سنیے، اے ہمارے رب، لفظوں پہ غور کیجیے گا، ایک ایک لفظ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لفظوں پہ آپ توجہ کریں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا میں کیا کیا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، غلطی پر ندامت کا احساس۔ دعا کے شروع میں ندامت ہی ہوتی ہے، اور دعا شروع ہی ندامت سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو دعا میں ہمیشہ ندامت کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان خطا کار ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ندامت اور شرمندگی کے بعد معافی کی درخواست رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اپنی خطا کو ظاہر کرنا کافی نہیں، رب تعالیٰ کی رحمت کو آواز بھی دینی چاہیے، جیسا کہ دعا کے آخری حصے میں کیا گیا۔ یہ دعا دنیا کے پہلے انسان نے یعنی جناب آدم علیہ السلام نے اپنے خالق سے مانگی تھی، اور اس پر خالق نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ اور تو ایسے دعا کرنے سے کہیں نہ کہیں معافی کی امید مجھے لگتا ہے کہ رہتی ہے، اور یہ دعا جناب آدم علیہ السلام نے جنت سے نکالے جانے پر رب تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظوں سے ہی مانگی تھی۔ تو آپ بھی اپنی دعاؤں کو اپنا ورد زبان بنائیے، ان دعاؤں کو، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اور ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن حکیم میں ہے، تو ان کا اپنا ورد زبان بنائیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دیکھتے رہیے نولی پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔